ہم جی بی کے لوگوں نے جو ایک سوچ رکھا ہوا ہے نا، یہ ہمارے علاقے کے لیے بڑا نقصان دہ آ رہا ہے۔ وہ وفاق میں جس کی حکومت ہو، یہاں لوگ انہی کے لوگوں کو ووٹ کرتے ہیں۔ یہ وفاق میں جو حکومت ہے مختلف الخیال لوگوں کی ہے، کتنا عرصہ آپ کے خیال میں چلے گی؟ بعض لوگ تو شدید قسم کے ریزرویشن شو کر رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے۔ کہ کیا صوبہ ہی آپ کے علاقے کی ترقی کی ضمانت ہے؟ اگر صوبہ ہی ترقی کی ضمانت ہے تو وائی ناٹ ڈیولپمنٹ ان بلوچستان اینڈ انٹیریئر سندھ اینڈ انٹیریئر پنجاب؟ ان کے پاس کون سے اختیارات نہیں ہیں جو پنجاب کے چیف منسٹر کے پاس ہے یا سندھ کے چیف منسٹر کے پاس کام کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ان کے آفیسز اور گاڑیاں اتنی شاندار ہوتی ہیں اور ہاسپٹل میں دوائی نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ شاید بلتستان ڈویژن الگ سے کوئی اپنا سی ایم لانے کی بات کرے، کچھ فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، وفاق میں حکومت تک تبدیل ہو گئی۔ سابقہ پرائم منسٹر عمران خان اب سابق ہو گئے اور شہباز شریف PDM کے جانب سے متفقہ امیدوار پرائم منسٹر آف پاکستان بن گئے۔ وفاق میں بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ جو صوبے ہیں اس طرف بھی کچھ ہلچل ہے۔ آزاد کشمیر سے بھی عدم اعتماد کی کچھ خبریں آ رہی ہیں اور گلگت بلتستان میں گزشتہ کافی دنوں سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے۔ آج گلگت بلتستان اسمبلی کا ایک اجلاس بھی تھا اور اجلاس کے اندر کیا کارروائی ہوئی ہے، پھر PDM کا گلگت بلتستان میں کیا کردار ہوگا، کیا یہاں بھی سر جوڑ کے جیسے وفاق میں ایک مشترکہ عمل ہے، گلگت بلتستان میں یہ ممکن ہے نہیں ہے، اور عدم اعتماد کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے، بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ میرے مہمان عمران ندیم، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق ممبر گلگت بلتستان اسمبلی۔ عمران صاحب، بہت شکریہ۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ جب بھی گلگت آتے ہیں آپ مہربانی کرتے ہیں ادھر ذرا۔ نہیں، بہت شکریہ۔ آپ گلگت کیوں آئے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بتائیں۔ کلاس لیتے ہیں سر جی، یہ ہمارا کیپٹل ہے، اسمبلی اجلاس آنا جانا نہیں اسمبلی اجلاس ٹھیک۔ جب پبلک نے مجھے اسمبلی میں نہیں بھیجا تو میں اجلاس کو میں نے کیا کرنا۔ نہیں، آپ سینئر رہنما ہیں اور آپ ظاہر پارٹی کو بھی گائیڈ کرتے ہیں۔ جی بالکل، پارٹی کے لیے رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ اور اب سب سے اہم بات، PDM یہاں پہ بننے جا رہی ہے، پتہ نہیں بنے گی نہیں بنے گی، آپ ذرا اس بارے میں بتائیں نا، کیا ممکن ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ چھوٹی سی قسم کی سیاست ہے نا، جہاں پہ ذاتیات کے اوپر جا کے لانگ ٹرم تو کوئی چیز شاید ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بہت اچھے طریقے سے بیٹھتے ہوئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ یہاں پہ ممکن ہے؟ بات صحیح ہے، لیکن کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آصف علی زرداری اور میاں شہباز شریف کے کیا کیا ڈائلاگ چلتے تھے، لیکن ایک مقصد پہ آ گیا تو ان دونوں کا اتفاق ہو گیا۔ تو یہاں جو فیڈریشن کی پارٹیاں ہیں، چاہے PMLN ہے یا PPP ہے، تو انہوں نے اپنے جو پارٹی ہیڈز ہیں ان کی انسٹرکشنز کو فالو کرنی پڑے گی۔ جب آپ ایک پارٹی میں ہیں تو ان کے اپنے پارٹی ہیڈز کی جو لائن آف ایکشن وہ دیں گے، کرنا پڑے گا۔ دوسرا، یہاں اتنا زیادہ رفت تو خیر میرا خیال میں نہیں ہے جتنا وہاں تھے۔ یہاں مثلا PMLN کو ہیڈ کرتے حفیظ رحمان یا پیپلز پارٹی کی قیادت ہمارے امجد صاحب کے پاس ہے، تو ان لوگوں کی اتنی کوئی ذاتی کوئی جس طرح وہاں ہوتے تھے ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میڈیا کے حد تک کچھ باتیں ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی پرسنل ایک دوسرے کے ساتھ کوئی گریونس ہے کہ ساتھ نہ بیٹھ سکے۔ ٹھیک ہے، امجد صاحب نے پچھلے دنوں نو کانفیڈنس کے حوالے سے بات کی، باقاعدہ یہ کہا کہ اس کے اوپر ہم کام کریں گے۔ آپ کی کوئی ان سے میٹنگ ہوئی ہے؟ کیا کرنے جا رہے ہیں اور ہوگا کب تک ہوگا، کس طرح ہوگا؟ کوئی خاکہ ہے ویسے ذہن میں؟ میرے ان سے اس ٹاپک پہ میٹنگ نہیں ہوئے، آنیسٹلی اسپیکنگ۔ میری ملاقات تو ظاہر ہے تقریباً ڈیلی بیسس پہ بھی ہوتی رہتی ہے، چاہے فون پہ ہو یا ہو، لیکن آپ کو ایک بات جو بیک گراؤنڈ آپ بہتر سمجھتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے ساتھ پچھلے ایک آدھ ٹاک شوز میں بھی یہ بات کی ہے کہ ہم جی بی کے لوگوں نے جو ایک سوچ رکھا ہوا ہے نا، یہ ہمارے علاقے کے لیے بڑا نقصان دہ آ رہا ہے۔
وہ وفاق میں جس کی حکومت ہو یہاں لوگ انہی کے لوگوں کو ووٹ کرتے ہیں، اور ہمارے سیاسی لوگ بھی وفاق میں جب پارٹی جس کے آ جاتی ہے وہ فوری طور پر اپنی پارٹی شفٹ کر لیتے ہیں اس وفاق کے حکومتی پارٹی کی طرف، اور اب تک تو کامیاب رہے لیکن مختصر وقت کے لیے۔ فار ایگزامپل پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی، اس وقت فیڈریشن میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، سعید مہدی شاہ صاحب رہے کوئی 3 سال یا 2.5 سال، اس کو صحیح سپورٹ فیڈریشن سے ملا، اس کے بعد 2.5 سال اس کو فیڈریشن سے سپورٹ نہیں ملا، تو وہ کام نہیں کر سکے جو کرنا چاہ رہے تھے۔ صحیح، لیکن روک بھی تو نہیں سکتے نا، ان کو کیسے روکیں؟ کوئی طریقہ کار اس طرح ہے کہ وفاق میں کوئی اور حکومت آئے اور یہاں پہ ان کو آپ جو آپ کے ممبران ہیں ان کو روکیں؟ اس کی 2 چیزیں جادو کرنا پڑے گا مجھے لگتا ہے۔ نہیں، 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لوگوں میں خود اویئرنیس آ جائے کہ بھائی آپ ایسے دیکھیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ مثلا ہم لوگ ابھی ہر وقت جو چاہے وہ جس فیلڈ کے لوگ ہوں، جس کو ایون پروونس کا پورا کانسیپٹ نہیں پتہ ہو، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں آئینی صوبہ چاہیے۔ میں کافی سوچنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کیا صوبہ ہی آپ کے علاقے کی ترقی کی ضمانت ہے؟ اگر صوبہ ہی ترقی کی ضمانت ہے تو وائی ناٹ ڈیولپمنٹ ان بلوچستان اینڈ انٹیریئر سندھ اینڈ انٹیریئر پنجاب؟ لیکن آپ کی جو سوچ ہے، کیا یہ امجد صاحب سے کی سوچ سے پارٹی کے صدر سے مطابقت رکھتی ہے؟ نہیں، ہو سکتا ہے کہ میرا اپنا اوپینین ہو، اس کا اپنا اوپینین ہو، لیکن میں جو بات آپ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ صرف صوبہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، آپ صوبے میں کام کرنے کے لیے اپنے اسمبلی میں جو آپ اپنے ریپرزنٹیٹیوز بھیجتے ہیں عوام کے لیے، میں کہہ رہا ہوں اویئرنیس کے لیے، کہ وہ کیسے لوگوں کو بھیجتا ہے، کیا وہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے کام کرنے کا اس میں حوصلہ ہے، ول پاور ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، جیسے مثلا بلوچستان وغیرہ میں ترقی نہیں ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں زیادہ تر سردار ہی آتے ہیں اور عام لوگ ان کے سامنے اپنے ایشوز اس طرح نہیں بیان کر سکتے جس طرح ہمارے ووٹرز ہمارا گلا پکڑ کے کہہ سکتے ہیں۔ صحیح، لیکن ایک آرگومنٹ آپ کی اسی کے حوالے سے یہ بھی ہے نا، شگری صاحب کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ گلگت بلتستان میں جو بھی حکومت آتی ہے، چونکہ ہمارے پاس وہ اختیار اتنا نہیں ہوتا ہے، وہ پھر وفاق کے پاس ہے، صبح بنے گا تو وہ شاید اختیار ڈیلیگیٹ ہوگا، اور پھر ایک ساتھ الیکشن ہوں گے تو پھر وفاق کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں دیکھیں اس چیف منسٹر کے پاس یا اس سے پہلے کے دونوں چیف منسٹرز کے پاس، ان کا اگر کوئی نمائندہ میرے ساتھ یہ بات کر لیں کہ ان کے پاس کون سے اختیارات نہیں ہیں جو پنجاب کے چیف منسٹر کے پاس ہے یا سندھ کے چیف منسٹر کے پاس، کام کیوں نہیں ہوتا ہے؟ عوام اگرچہ دعوت بہت ہیں، 400 ارب روپے کا پیکیج، لیکن زمین کے اوپر پھر کچھ نہیں۔ پلاننگ کی کمی ہے۔ پلاننگ کون کرتا ہے؟ پلاننگ کیبنٹ نے کرنی ہوتی ہے، تو کیبنٹ والے خود اپنا کام کرنے کے بجائے وہ سیکٹریز کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، آپ جو ہے نا یہ کرنا چاہیں تو ان کے چاہے وہ منسٹرز کے ہیں، آپ سیکٹریز کے ہیں، ان کے آفیسز اور گاڑیاں اتنی شاندار ہوتی ہیں اور ہاسپٹل میں دوائی نہیں ہے، اس کی پلاننگ کس نے کرنی ہے؟ صحیح، اس حکومت کے ساتھ جتنا آپ تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہوا ہے، تو ہم آہنگی آپ کیسے دیکھتے ہیں ٹیم کے اندر؟ ان کے اپنی یہ جو ابھی فیڈرل میں گورنمنٹ بنی ہے نا، تو یہ جو تانے دیتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نظریہ نہیں ملتا ہے، تو یہ ایک پارٹی میں ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتا ہے۔ جتنا میں جانتا ہوں، کئی لوگوں کو تو میں پرسنلی میرے ایک آدھ تو میرے برخوردار ہی میں سمجھتا ہوں وہ ہے، ان کے ساتھ میرا ابھی بھی سلام دعا رہتی ہے، کیونکہ سیاست میں دشمنی تو نہیں ہے، سلام دعا رہتی ہے، تو ان کی ڈائلاگ سے بھی پتہ چل جاتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا ہے۔ صحیح، کم از کم 4 یا 5 ان کے اندر گروپس ہیں۔ صحیح، ادھر اس حکومت میں گلگت بلتستان میں تبدیلی کس طرح کی آ سکتی ہے؟ آپ کے پاس یقیناً انفارمیشن ہے۔ ایک آپشن جو بتایا جا رہا ہے کہ شاید بلتستان ڈویژن الگ سے کوئی اپنا سی ایم لانے کی بات کرے، کچھ پھر وارانہ بنیادوں کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، کچھ آزاد امیدوار جو ہیں وہ شاید حکومت کے خلاف جا کے کچھ کریں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کروٹ اونٹ بیٹھے گی؟ نہیں، یہ جو بلتستان ڈویژن الگ سے اپنا لانے کا اگر کوئی ہے تو میرے حساب سے وہ ممکن نہیں ہے۔ صحیح،
کیونکہ آپ ایک ریجن ہی اپنے لیے کچھ کرنا چاہیں تو وہ تو نہیں ہوتا ہے، جو یعنی پائیدار بھی نہیں ہوگا، اگر آپ کریں گے بھی تو پائیدار نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ان کے جو گروپس ہیں یہاں پہ، تو یہ ابھی سے کوشش میں ہے کس گروپ کے پاس کتنے بندے ہیں۔ میرا خیال ہے اپوزیشن کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کو کچھ دنوں کے بعد آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ان کے کتنے گروپس ہیں، کس گروپ کے پاس کتنے ہیں، وہ خود اپوزیشن سے رابطہ کریں گے کہ بھائی ہمارا سپورٹ کریں۔ کتنا ٹائم آپ کے خیال میں لگے گا؟ مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگے گا، مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگے گا۔ دوسرا یہ ہے کوئی ان ہاؤس چینج ہوگی کہ نہیں؟ ان ہاؤس چینج ہی ہوگی۔ اور دوسرا میرا کہ یہ ہے کہ جس سوچ کے تحت میں جو شروع میں بات کرنا چاہ رہا تھا، جس سوچ کے تحت لوگوں نے وفاق کے جو جس کی حکومت ہے اس کو ووٹ دیا ہے نا جی، یہ سوچ کے کہ شاید وفاق میں جس کی حکومت ہے اس کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا سارے ایشوز حل ہوں گے۔ اب تو وہ وفاق میں حکومت نہیں ہے، تو اگر انہوں نے کام کرانا ہے تو ان کو وفاق کے ساتھ جانا پڑے گا۔ اگر اسی سوچ کے تحت ووٹ لیے ہیں نا جی، آپ کو خود پتہ ہے لوگوں نے بھی ووٹ دیا ہے، انہوں نے اپنے پارٹیاں بھی اسی وجہ سے تبدیل کیے ہیں۔ تو جب وہ اس وقت وفاق کے پارٹی کے لیے اپنی پارٹی تبدیل کی ہے تو اس وقت ان کو پارٹی تبدیل کرنا کون سا مشکل ہے؟ صحیح۔ آخری سوال یہ، وفاق میں جو حکومت ہے مختلف الخیال لوگوں کی ہے، کتنا عرصہ آپ کے خیال میں چلے گی؟ بعض لوگ تو شدید قسم کے ریزرویشن شو کر رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے۔ میں خیر اتنا زیادہ پریڈکشن کرنے کے میں خود کو اتنا بہت بڑا سیاسی آدمی نہیں سمجھتا ہوں، لیکن جتنا میں جانتا ہوں آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب کو میں جانتا ہوں، وہ بہت بردبات لوگ ہیں، وہ سمجھدار ہیں، وہ پارٹیوں کو ساتھ رکھنا جانتے ہیں، جیسا کہ آپ کو خود یاد ہے جب ان کے پاس عمران خان سے بھی کم تعداد میں لوگ تھے، انہوں نے ساتھ رکھا۔ دوسرا جو پرائم منسٹر بنے ہیں میاں نواز شریف و شہباز شریف، ہی از ویری ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر۔ اس کو چاہے جو مرضی ہو اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ایڈمنسٹریٹر زبردست ہے۔ باقی جو اس کے بارے میں بلیم سے کیا ہے وہ جب ثابت میرے پاس تو کسی کے بارے میں کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے تو میں کسی پہ کیا بلیم کروں؟ کیس بنانا تو کوئی مطلب یہ نہیں ہے نا کہ مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اب اس حکومت میں پتہ نہیں کس کے خلاف کتنے کیسز بنے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی یہ حکومت بنائیں گے نا تو وہ کہیں گے کہ جی ریونج ہے، اور انہوں نے خود جب بنایا تو وہ ایکچوئل تھا۔ جس طرح ابھی پنجاب میں کچھ نون لیگ کے ایم پی ایس کے ساتھ سابق پرائم منسٹر صاحب ملتے تھے تو ضمیر کی آواز تھی، اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ آصف زرداری سے ملتے تھے تو وہ فارن فنڈنگ سے خریدا گیا تھا۔ تو یہ بیانیے کی بات ہے۔ بہت شکریہ عمران صاحب، تشریف آوری کا شکریہ۔ رمضان میں روزے کے باوجود آپ ہمارا پروگرام میں ہیں، بہت مہربانی۔ بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بہت مہربانی۔